الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد، لفظ نور اور حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم کہ آج 11ویں روزے میں ہم 11ویں پارے کی آیات کے معنی، مفاہیم اور مطالب اور مضامین سے استفادے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ 11واں پارہ، اس کا آغاز ہو رہا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ وہ بہانے پیش کرتے ہوئے آئیں گے آپ کے پاس جب آپ لوٹ کر جاؤ گے۔ اس کا شان نزول اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو ایک عظیم معرکہ تھا، اور اس کو قرآن کریم نے فتح مبین سے تعبیر کیا، جس میں جنگ بندی 10 سالہ جنگ بندی اس کا معاہدہ ہوا، اور پھر مسلمانوں کو خطے کی ایک طاقت اور قوت کے طور پر تسلیم کر لیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ عرب کے جو ممالک ہیں ان کو بھی یہ اختیار دے دیا گیا، یہ مینڈیٹ دے دیا گیا کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں اپنا الحاق کر لیں، جس کے ساتھ چاہیں وہ اس کے حلیف بن کر اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ اس امن اور اس معاہدے کے بعد نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اقوام عالم تھیں، جو دیگر ممالک تھے، ان کے سربراہان تھے، جو قائدین تھے اس وقت دنیا کے، ان کو نامے، ان کو خطوط ارسال کیے، جس میں قیصر تھا، کسریٰ تھا، مصر تھا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قاصد اور ایلچی مدینہ منورہ سے نکلے، تاریخ لکھتی ہے کہ یہ بیک وقت بڑی شان سے نکلے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پاک سے تربیت حاصل کرنے والے یہ سفیر اور یہ ایلچی جس خطے کی طرف جا رہے تھے، اس خطے کی زبان، اس کی تہذیب اور اس کے کلچر اور اس کے رسوم و رواج سے پوری طرح آگاہ تھے۔ یہ سفارتکاری کے بنیادی اصول ہیں کہ جب آپ کا سفیر کسی خطے میں جائے تو اس کو کمیونیکیشن کے حوالے سے، اپنی بات کرنے اور پہنچانے کے حوالے سے کوئی دقت نہ ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قیصر جو کہ کرسچین تھا، عیسائی تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ نامہ اور یہ خط جس عظیم ہستی کی طرف سے مجھے موصول ہوا ہے وہ حق اور حقیقت کے ساتھ دنیا میں تشریف فرما ہوئے ہیں، لیکن اس کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو اجازت نہ دی، اور وہ اس امر سے اعراض کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ پرویز جو کسریٰ کا بادشاہ تھا، اس نے توہین امیز لہجہ اختیار کیا، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سطوت اور اس کی سلطنت کو پارا پارا ہونے کی نشاندہی فرمائی۔ اسی میں شرحبیل بن عمرو الغسانی جو بصرہ کا حاکم تھا، اس نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفیر اور ایلچی کے ساتھ نہ صرف توہین امیز رویہ اختیار کیا بلکہ اس کو قتل کر دیا۔ چنانچہ 8 ہجری کو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لے کر، اور بالخصوص اس کا بنیادی مقصد ایک یہ بھی تھا کہ رومن امپائر اور دیگر اقوام کی طرف سے جو مختلف ریشہ دوانیاں مسلسل ہو رہی تھیں ان کی بہکونی کی جائے۔ یہ تنگ دستی کا دور تھا اور موسم بھی بہت سخت تھا، قحط تھا، اور پھر حالات ایسے تھے کہ کھجوروں کے پکنے کے یہ دن تھے، اور جو مجاہدین تھے اور دیگر لوگ تھے وہ اس آرزو اور امید میں سے بھی تھے کہ اس فصل سے ان کے لیے آسانی کا راستہ نکلے گا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم تنگی اور تنگ دستی اور اسرت کے ان ایام میں ایک لشکر لے کر یہاں سے روانہ ہوئے، اور موتا کی طرف یہ عظیم مارکے کے لیے جب یہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کسی بڑے مارکے کی بجائے چھوٹے چھوٹے مارکوں سے سرفراز اور سرخرو کرتے ہوئے بخیر و عافیت ان کی مدینہ منورہ واپسی کو یقینی بنایا۔
یہاں کچھ لوگ ایسے تھے جو اس امر کے انتظار میں تھے کہ اب یہ ایک بہت بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرانے جا رہے ہیں. یہ وہ ففتھ کالمسٹ، یہ وہ منافقین جو ہر موقع پر اسٹیٹ اور سوسائٹی کو کمزور کرنے کے در پہ تھے، اور ہر وقت اس انتظار میں رہتے تھے کہ اب اس مارکے اور اس مرحلے پر مسلمانوں کو شکست ہوگی. نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب سرخ رو ہو کر موتا سے واپس لوٹے تو اس موقع پر قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئیں. اور ناظرین، آپ یہاں یہ امر بخوبی جانتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر اس پیش قدمی سے قبل نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اقدامات تھے وہ داخلی طور پر اور خارجی طور پر ایک عبقری، نابغہ اور جینیس اور ایک سپہ سالار کے تھے، جس کو دیکھ کر تاریخ اور انسانیت ہمیشہ رہنمائی اور روشنی حاصل کرتی رہے گی. آپ نے شاہراہ تجارت پر اپنے اثر و رسوخ کو مضبوط بنایا. آپ نے ارد گرد کے قبائل کے ساتھ اپنے دوستی کے معاہدوں کو مؤثر کیا اور داخلی طور پر مواخات کے ساتھ سوشل کانٹریکٹ اور جو سماجی نگہبانی کی باہم رسانی ہے اس کو یقینی بناتے ہوئے سوسائٹی کو انٹیکٹ کیا، اپنے ہاؤس کو ان آرڈر رکھا. اور یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کہیں باہر پیش قدمی کے لیے جائیں تو آپ کو اپنے داخلی استحکام کی ایشورنس ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اور ملک کی طرف پیش قدمی کر رہے ہوں اور پیچھے سے آپ کا اپنا ملک کسی خلفشار کا شکار ہو جائے. اس سارے تناظر میں قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہو رہی ہیں کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس تشریف لا رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ اب یہ لوگ آپ کے پاس اپنے عذر لے کر آئیں گے، لیکن اب وہ مرحلہ آ چکا ہے. کون سا مرحلہ؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اب اس دین کو غالب کرنے کا وہ حتمی مرحلہ اور مارکہ وہ آ چکا ہے. یہ فائنل راؤنڈ ہے، اور 8 ہجری سے 11 ہجری تک کے یہ امور اس قدر تیزی اور اس قدر سرخروئی اور سربلندی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ تاریخ انسانی اس عظیم انقلاب کے حوالے سے حیران اور سرگرداں ہیں. انہی موضوعات پر آج ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح بہت معروف، معتبر اور اس سارے پروگرام کے جن کو میں ریسورس پرسن کہتا ہوں، مفتی علامہ محمد فاروق القادری آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. ان کو خوش آمدید. علامہ محمد اشفاق مدنی، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر آپ کی دھرتی، آپ کی سرزمین کے فرزند ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس علی صابری. مفتی صاحب، 11واں پارہ ہے اور 11واں روزہ اور 111ویں آیت، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. جہاد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ داخلی استحکام اور قوموں کا عروج اور ترقی ممکن ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، یہ اس آیت مقدسہ کا مضمون بڑا وجد آفری ہے، سبحان اللہ، اور انقلاب آفری بھی ہے. سبحان اللہ. جو جملہ ابھی آپ نے ادا فرمایا، جہاد کے بغیر استحکام ممکن ہی نہیں. تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب امت مسلمہ صدق و اخلاص کے ساتھ جہاد کے لیے برسر پیکار رہی، اقوام عالم پر امامت کرتی رہی، سبحان اللہ، دنیا کی کسی طاقت نے مسلمانوں کو سر نگوں کرنے کی ایسی جرت نہیں کی کہ مسلمانوں کو زمین پر پٹکنا پڑے. لیکن جب سے جہاد چھوڑا گیا، امت مسلمہ مغلوب ہو گئی، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن گئی. تو حقیقت تو یہی ہے کہ آج بھی امت مسلمہ کو حکمت اور تدبیر کے ساتھ اسی راستے پر واپس آنا پڑے گا جس راستے پر چل کر ہمارے اکابرین نے دنیا کے اندر عزت پائی اور اسلام کا بول. حضرت عمر فاروق نے بھی کہا تھا کہ ان کو گھوڑوں کی زین سے نیچے نہ اترنے دو. بالکل حضرت، وگرنہ یہ ان سے لڑنے کی بجائے آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے. یہی کچھ ہو رہا ہے. یہی کچھ. یہ جو آیت مقدسہ ہے 111 اور 11واں روزہ، اس آیت مقدسہ کا مضمون دیکھیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. بے شک اللہ نے مومنوں سے
ان کی جان اور مال خرید لیے ہیں اور بدلے میں قیمت کے طور پر انہیں جنت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ یہ مومنین نے اللہ سے ایک ایگریمنٹ کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کے نام پر جنت کو رجسٹر کر دیا۔ حالانکہ جان اب آپ غور دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ غور طلب بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہماری تخلیق بھی اسی نے فرمائی، اور جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہر سانس اس کی ایک نعمت ہے، ہر لمحہ اس کی نعمت ہے، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا، سب کچھ اسی کا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فرماتا ہے، یہ اس کا کمال لطف و کرم ہے کہ میں نے تم سے تمہاری جانیں اور مال خرید لیے۔ گویا اس نے بندوں کو ہی اس جان اور مال کا مالک بنایا، پھر اس سے خریدا اور خرید کر فرمایا کہ بدلے میں تمہیں قیمت کے طور پر جنت عطا فرما رہا ہوں۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا لطف، اس کا احسان اور اس کا کرم ہے۔ اور اس میں غور یہ بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ وعدن علیہ حقاً، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچا وعدہ ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اس سے آگے یہ بھی فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ۔ ویسے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی نا، وعدہ اکیلا وعدہ کہہ دینا ہی کافی تھا، کافی تھا۔ میں ڈاکٹر صاحب بلکہ وعدہ بھی نہ کہا جاتا تو محض آیت یہ سٹیٹمنٹ کافی تھی، سٹیٹمنٹ کافی تھی۔ لیکن پھر وہ فرما رہا ہے آگے جا کے کہ اللہ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہے؟ اللہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق کا اس آیت کے ضمن میں قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بندے کو اپنی قدر و قیمت پہچاننی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فانی کے بدلے باقی بطور قیمت عطا فرمایا۔ واہ۔ یعنی بندے کی کم سے کم قیمت کیا ہے؟ ایک دائمی اور ابدی جنت۔ تو بندے کو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے یہ کتنا قیمتی ہے کہ اللہ اس کے فانی بدن کے بدلے میں جو اس دنیا میں ختم ہوگا، آئندہ پھر عطا ہوگا، نیا جسم عطا ہوگا، روح یہی رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ بدلے میں کیا دے رہا ہے؟ جنت دے رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو چھوٹی چیزوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے منحرف کرنا ایک مومن کے لیے بالکل زیب نہیں دیتا۔ تیسری بات ڈاکٹر صاحب اس آیت میں غور طلب یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک انصاری بزرگ صحابی تھے، وہ خوشی کے عالم میں مسجد کی طرف آ رہے تھے اور خوشی میں اپنی چادر سیدھی کرنا بھی بھول گئے، ان کی چادر زمین سے مس ہوتی آ رہی تھی۔ مسجد میں آئے اور حرم پاک میں عرض کی، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بیع کو اب کبھی نہیں توڑیں گے، اس بیع کو کبھی فسخ نہیں کریں گے، ہم اس بیع پر قائم رہیں گے، اس لیے کہ اس بیع میں قیمت بہت بڑی ہے اور سودا بڑا نفع بخش ہے۔ قیمت جنت ہے اور سودا نفع بخش اس طرح ہے کہ اللہ کر رہا ہے، بندہ سودا توڑ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سودے کو توڑنا ممکن نہیں ہے۔ اور خاص بات اس میں یہ ہے ڈاکٹر صاحب، بندے نے یہ ایگریمنٹ اور یہ سودا اللہ سے کر لیا ہے، اب اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ توڑنا یہ بڑا سنگین قسم کا ایک گناہ ہوگا، کیونکہ بندہ اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ وعدہ کر چکا ہے۔ اب ہمیں اپنی زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ ہم اپنی جان کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے اس کی اطاعت کرتے رہیں، اور جب کبھی یہ جان یا مال اس کے حضور پیش کرنے کا موقع آئے تو اسے پیش کر دیں۔ یہ ہے اصل وعدہ جو ہم نے کیا تھا، اور اس کو پورا کرنا اور اس کی تمنا رکھیں، اس کی تمنا رکھیں۔ بڑی دلچسپ اور خوبصورت آیت ہے 118 اس کے ہم نے کہا تھا، اور یہ جو ابتدائیہ میں نے تھوڑا سا بیان کیا، اس تناظر میں یہاں یہ فرق بھی تھوڑا سا ہو جائے گا کہ کچھ کی تو عذر جو خواہی جو ہے اس کو رد کیا جا رہا ہے، اور کچھ نے اپنے عذر پیش کیے تو وہ بھی ایک حسین منظر اور مظہر ہے جناب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. پارہ نمبر 11 ہے اور اس کی یہ تمام مضامین بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. پہلے منافقین کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اور ان کی منافقت کو ذکر فرمایا اور ان کے منافقانہ عذروں کو بیان کیا اور ان کو بے نقاب کر دیا اور اس کو بے نقاب بھی کر دیا. اور اس کے بعد پھر اللہ نے سچوں کو بیان کیا جس طرح قبلہ مفتی صاحب بیان فرما رہے ہیں, اور سچوں کے ساتھ طے شدہ وعدوں کو بیان فرمایا. اور پھر اس کے بعد سچوں پر آنے والی آزمائش کو بھی بیان کیا کہ جھوٹا جب عذر پیش کرتا ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے بھی ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے تو بس ٹھیک ہے چلا جا. اور پھر جب سچا وہی غلطی کرتا ہے تو پھر اس کے عذر بھی اس وقت قبول نہیں کیے جاتے ہیں بلکہ وہ جھوٹے عذر پیش ہی نہیں کرتے ہیں. اس پارے کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا, پروسیس کیا جاتا ہے تھوڑا سا. اللہ اکبر. یہ آیت نمبر جو 118 ہے بڑی خوبصورت آیت ہے جس میں حضرت کعب بن مالک وَعَلَى الثَّلَاثَةِ علی الثلاثہ وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت کعب بن مالک, حضرت ہلال بن امیہ, حضرت مرارہ بن ربیع ان کا تذکرہ فرمایا ہے. معاملہ کچھ یوں ہوا اور اس پورے واقعے کو حضرت کعب نے بیان کیا ہے اور انہوں نے یہ ساری بات اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بیان کی تھی. انہوں نے پھر اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن کو بیان کی اور پھر یہ چلتے چلتے بخاری شریف کا حصہ بن گئی. فرماتے ہیں کہ جب تبوک کے لیے حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرمانے لگے تو اس وقت میرے اوپر بڑی آسانیاں تھیں. اونٹ بھی 2 تھے, باغات بھی اچھے تھے, پھل بھی بہترین تھے اور موسم بھی ایسا تھا, گرم موسم تھا. اور فرماتے ہیں ان دنوں میں لوگ جو ہے وہ اپنے باغات میں آرام کرنے کو بڑی ترجیح دیا کرتے تھے. تو میں بھی سو جاتا تھا, آرام کرتا تھا. اتنے میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تاکید آئی کہ اس غزوے میں کوئی بھی شخص پیچھے نہیں رہے گا تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے میں بھی ساتھ چل پڑوں گا. اتنے میں جب سفر کے لیے لوگ باہر قافلہ چلا تو حضرت کعب کہتے ہیں میں ان دنوں میں سستی کرتا رہا کہ نہیں آج نہیں تو کل چلا جاؤں گا. تو اتنے میں وہ سفر جو ہے طویل ہو گیا اور قافلہ دور چلا گیا اور پھر یہ سارا غزوہ مکمل ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے. کہتے ہیں اس وقت میرے دل میں بڑی تشویش اور پریشانی ہوئی کہ کیونکہ حضور علیہ السلام نے بڑی سختی فرمائی تھی, تاکید فرمائی تھی اور تاکید کے باوجود میں پیچھے رہا ہوں تو اب معاملہ بڑا پریشان کن ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی. حضرت کعب فرماتے ہیں جب بھی واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے, نفل ادا فرماتے, لوگوں سے ملتے اور پھر آپ حضرت بی بی فاطمہ کے گھر میں جایا کرتے اور پھر آپ اپنے حجروں میں تشریف لے جاتے تھے. کہتے ہیں مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فگن ہے اور اتنے میں مدینے میں جو منافقین تھے جو منتظر تھے کہ کوئی بری خبر ملے اور جو ہے ان کو شکست ہو اور پھر ہم یہاں پر خوشیاں منائیں, تو اس کا الٹ ہو گیا کہ فتح یاب ہو کے قافلہ واپس آیا ہے. تو اب ان کے لیے پریشانی بنی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو وہ حضور علیہ السلام کے سامنے آئے اور جھوٹے عذر پیش کرنے لگے. ہمیں یہ تکلیف ہو گئی تھی, درد ہو گئی تھی, فصل تباہ ہو گئی تھی, اس طرح کی باتیں کرنے لگے. تو اتنے میں حضرت کعب کہتے ہیں میں بھی آستانے پر حاضر ہوا اور حضور علیہ السلام کے سامنے میں دو زانو بیٹھ گیا. اب دیکھیں نبی پاک علیہ السلام پہلے منافقین کی باتیں سن رہے تھے اور کہہ رہے تھے ٹھیک ہے تم قسم اٹھا رہے ہو اللہ کی تو بس ٹھیک ہے چلے جاؤ. اور جب کعب کی باری آئی, یہ ہوتی ہے عشق کا تعلق, جب کعب کی باری آئی تو حضور علیہ السلام نے دیکھا اور کہا کیا ہوا کعب, جانتے تھے نا کہ یہ جو ہے نا معاملہ کیا ہوا کعب. تو حضرت کعب کہتے ہیں پہلے میرے دل و دماغ نے کہا کہ تو بھی کوئی عذر بنا کے پیش کر لے, لیکن جب گفتگو ہوئی, لب ہلے, الفاظ ترتیب پائے تو حضور علیہ السلام سے عرض گزار ہوتے ہیں آقا کوئی دنیا کا بادشاہ ہوتا تو عذر پیش کر لیتے. آپ تو دلوں پر نگاہ رکھتے ہیں, اللہ آپ پہ وہی نازل فرماتا ہے, آپ کے سامنے سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی. حضور فقط سستی کی وجہ سے نہیں گیا ہوں. یہ بات کہی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پھر چلا جا, جب تک اللہ تمہارا فیصلہ نہیں کرے گا اس وقت تک میں تمہارا فیصلہ نہیں کروں گا. یہ سچوں پر یوں آزمائشیں آتی ہیں اور یہ وہ صحابہ تھے جن کے دلوں کے اندر فقط سچائی کا نور تھا. وہاں سے اٹھے تو کہنے سب نے کہا کہ سبھی تو عذر پیش کر رہے تھے پیچھے رہنے والے, تو بھی عذر پیش کر دیتا. کہتے نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا. اور پھر پوچھتے ہیں اور بھی میرے ساتھ کوئی ہے, تو کہا حضرت
ہلال ہیں اور حضرت مرارہ ہیں وہ بھی پیچھے رہ گئے تھے. تو پھر حضور فخر عالم علیہ السلام کے پاس یہ جب جایا کرتے, حضرت کعب کہتے ہیں میرے لیے اتنا تکلیف دہ امر ہوتا کہ میں حضور کے چہرے کو دیکھتا, نبی کریم اپنا چہرہ پھیر لیا کرتے. اور پھر ان کا عشق دیکھیں اس کے اندر کہ حضور علیہ السلام کے پیچھے کہتے ہیں میں نماز پڑھتا تو نماز کے دوران ہی حضور کا چہرہ دیکھتا رہتا تھا, اور جیسے ہی میں اپنا سلام پھیرتا میری کوشش ہوتی کہ حضور کو دیکھوں, تو کہتے ہیں کہ جب میں نہیں دیکھتا تھا تو حضور دیکھتے تھے. حضرت کیسے وہ کہتے ہیں کہ زندگی ویران ہو گئی اور مدینے میں کوئی قابل اعتنا ہی نہیں جانتا تھا. ڈاکٹر صاحب پھر اس سے آگے یہ بھی پیش آیا کہ پھر ان سے ملنا جلنا بھی بند ہو گیا, اللہ, حتیٰ کہ ان کی اہلیہ محترمہ کو بھی حکم آ گیا کہ آپ بھی ان سے دور ہو جائیں. لیکن اب ان لوگوں کی کمال سرفروشی اور جاں فروشی دیکھے, اللہ رسول کے حکم ان کے نزدیک کتنے اہم اور امپورٹنٹ تھے کہ سب نے وہی کیا جو حکم الہی اور حکم رسول تھا. پھر ایک وقت گزرا, انڈر ہینڈ ڈیل اور بیک ڈور ڈپلومیسی, نو نیور, بالکل وہ اسی پر قائم رہے جو حکم الہی اور حکم رسول تھا. حالانکہ بیوی وہ اپنے شوہر سے ان معاملات کے اندر کہ اس کی اگر باہر ناراضگی ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ تو جھگڑا نہیں کھڑا کرے گی, لیکن ان سب کے نزدیک جو محبتوں کا معیار تھا وہ ذات مصطفیٰ, سبحان اللہ, اور یہی ان کی کامیابی تھی. یہی ان کی. آج چونکہ ہم سب اپنے اپنے مسائل کو پرائرٹی دیتے ہیں, ہمارے جتنے مواقع ہیں زندگی کے ہم ذاتی مفادات کو ایون کے دین کو پر بھی مقدم رکھتے ہیں, چاہے وہ سیاست کے ہوں یا ہماری نجی زندگیوں کے ہوں, اور اس کے نتائج پھر ہم بھگتے ہیں جو ہوتا ہے. اب حضرت کعب کی جو توبہ قبول ہوئی, اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ ان کے اندر ایک احساس جاگا کہ میں نے یہ جو کیا ہے یہ مجھ سے ایک روا عمل نہیں ہوا. پھر وہ اس شرمندگی, اس احساس پر قائم رہے اور مسلسل در مصطفیٰ اور اللہ رب العزت کے حضور اس پر عفو کی طلب کرتے رہے. اس میں نہ وہ مایوس ہوئے نہ ہی ڈی ٹریک ہوئے, سیکنڈ تھاٹ نہیں لی کہ ٹھیک ہے پھر کسی اور کے ساتھ مل جاتے ہیں, اور کسی میں نہیں, بلکہ وہ اسی پر قائم رہے. نتیجتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں خوشخبری سنا دی گئی اور ان کی توبہ قبول کر لی گئی. اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اللہ رسول کی بارگاہ سے امید ہمیشہ قائم رکھیں اور کبھی ڈی ٹریک. میں چاہوں گا کہ اسی پارے کی جو بہت اہم آیت ہے, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ, اس کو ساتھ کنیکٹ کر دیں تاکہ یہ ڈاکٹر صاحب بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول, بے شک تمہارے پاس عظیم رسول. یہ میں چاہوں گا کہ ان کی توبہ کا قبول ہونا اور اس کو اس کے ساتھ ذرا ملا دیں نا جی. وہ توبہ قبول ہوئی, اور توبہ کا قبول ہونا اس کا اصل جو منبع ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف و کرم اپنی امت پر, آپ کی عنایات اور آپ کا اعلیٰ ظرف اور آپ کی فراخی و وسعت قلب کہ آپ نے اپنی امت کو کسی حال میں بھی اکیلا نہیں چھوڑا. اگر کچھ لمحات کے لیے آپ خاموش رہے تو وہ بھی حکم الہی تھا. اور پھر اور اس کا مطلب بھی ایک تربیت اور اصلاح اور امت کے لیے ایک تعلیم ہے. رسول تشریف لے من انفسکم, تم ہی میں سے ہیں. اس کی ایک تفسیر انفسکم بھی ہے, جس کا مطلب ہے جو تم میں سب سے نفیس ترین رسول تشریف لائے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم, تمہارا کسی مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے. وہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ امتی کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا درد, اس کا احساس رسول اللہ کو ہوتا ہے. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وصال بھی امت کے احوال سے باخبر ہیں اور اس کو محسوس بھی کرتے ہیں اور اس کے مطابق آپ فیل بھی کرتے ہیں. حریص علیکم, جو تمہارے لیے بھلائی چاہنے, انتہائی طور پر بھلائی چاہنے والے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ تمہیں خیر اور بھلائی پہنچے. وہ دیکھیے جی کہ 2-3 احادیث ہیں. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ مسواک کرو, پھر ساتھ فرمایا کہ جی تو چاہتا ہے کہ ہر نماز میں تم پر مسواک لازم کر دوں لیکن تم مشقت میں پڑ جاؤ. ایک مرتبہ فرمایا کہ تم پر
حج فرض ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ہر سال؟ فرمایا اگر میں ہاں کہہ دوں نا تو ہر سال ہو جائے گا، مگر تمہارے لیے مشقت اور تکلیف ہوگی، تو تمہیں مشقت سے بچانے کے لیے میں نے ایسا نہیں کہا۔ اور ڈاکٹر صاحب بالمومنین رؤوف الرحیم، آپ مومنوں پر رؤوف اور بڑے بڑے مہربان ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں جو اس نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنے نام عطا فرما دیے، اس سے عظمت رسول کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمہ اللہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر بن مجاہد کے پاس آئے جو شیخ کامل تھے اور مرشد حق تھے۔ وہ کھڑے ہو کر شیخ ابو بکر شبلی کا استقبال کرتے ہیں، ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں۔ تلامذہ نے پوچھا حضرت آپ نے ایک دیوانے کو اتنی عزت دی جن کو اہل بغداد دیوانہ کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نے رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دیکھا کہ ابو بکر شبلی آئے تو رسول اللہ کھڑے ہو گئے اور ان کو گلے لگایا، پھر ان کے ماتھے پر بوسہ دیا، تو میں نے بھی یہی سوال کیا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر شبلی ہر نماز کے بعد یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 اور 129 پڑھتا ہے، اور اس کے بعد مجھ پر 3 مرتبہ درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ۔ اس وجہ سے میں نے اس پر شفقت فرمائی ہے، مجھے اس کا یہ عمل بہت پسند ہے۔ میں ناظرین سے درخواست کروں گا آپ بھی یہ عمل میں یہی کیا چاہتا تھا کہ آپ ناظرین کے لیے اس کو تعلیم کر دیں، اور ایک ایسا نسخہ اور وظیفہ، کیونکہ ہمارے لوگ جو ہیں یہ اس طرح کی چیزوں کے بڑے خواہش مند ہوتے ہیں، جی ہاں، اور آپ کی گفتگو سے وہ اس طرح کی باتیں سننے کے ذرا طلبگار بھی ہوتے ہیں، تو یہ ذرا دہرا دیں۔ تو ہر نماز کے بعد یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 اور 129 پڑھیے، اور اس کے بعد 3 دفعہ درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد جو اگلی آیت ہے جس میں فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یہ جو آیت مقدسہ کا حصہ ہے نا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اس حصے کو آپ روزانہ صبح 7 مرتبہ اور شام کو 7 مرتبہ پڑھا کریں۔ صرف حسبی اللہ یا پوری حسبی اللہ لا الہ الا ہو سے لے کر آخر آیت تک، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ تک، یہ روزانہ 11 مرتبہ 11 دفعہ یا 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو اس طرح پڑھے اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہے۔ علامہ مدنی صاحب، سورہ یونس کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کا تعارف، اور بطور خاص جو اس کی آیت 12 ہے کہ انسان جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو کس طرح اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اور پھر جب عافیت میں ہوتا ہے تو کس طرح بے رخی کرتا ہے۔ سورہ یونس جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور اس کی بعض آیات کو مفسرین نے مدنی بھی کہا ہے، لیکن اکثر یہی کہتے ہیں کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس کے مضامین جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ کفار کی باتوں کا اس میں جواب دیا گیا ہے۔ سورہ یونس سورہ توبہ کے فوراً بعد قرآن مجید میں ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ دراصل جب یہ نازل ہوئی تو اس وقت حالات مکہ کے کچھ ایسے تھے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بھی قائل نہیں تھے، اللہ رب العالمین کی قدرتوں کے وہ منکر ہو چکے تھے، شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، اور حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا کرتے تھے۔ ان ساری باتوں کا جواب اللہ رب العالمین نے سورہ یونس میں عطا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کریم نے اپنی قدرتوں کو بیان کیا ہے، زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دی ہے کہ جس طریقے سے اللہ جل جلالہ زمین کو پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور پھر تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ اٹھانے والا ہے، تو تم تو 7-8 فٹ کے انسان ہو، تو جو اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے تو تمہیں بھی دوبارہ وہ پیدا فرما سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر جو ہے وہ سورج کی جو ضیاء ہے اس کو اپنی ربوبیت کی دلیل کے طور پہ بیان کیا ہے، چاند کی نور کو اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کی دلیل کے لیے بیان فرمایا۔ اس طریقے سے اللہ جل جلالہ نے کفار کے اس ظلم کو بھی اس انداز سے بیان کیا، ساتھ میں توبیخ اور تنبیہ بھی فرمائی۔ حضرت موسیٰ کی قوم کو بیان کیا، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بیان کیا، اور اس میں مقصد یہی تھا کہ جس طرح وہ قومیں اپنے نبیوں کو ستایا کرتی تھیں اور پھر ان کا انجام انتہائی بد ہوا اور وہ ہلاک بھی ہوئے، تباہ بھی ہوئے، برباد بھی ہوئے، تو تم آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے ہو، پریشان کر رہے ہو، تو پھر اپنے انجام کے حوالے سے جو ہے الرٹ ہو جاؤ کہ تمہارا انجام بھی بہت برا ہونے والا ہے۔
والا ہے۔ اور پھر اس کے اندر جو آپ نے 12 آیت نمبر 12 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، یہ الفاظ اس کے اندر ہیں کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت، یہ پارہ نمبر 25 میں بھی اس کو اللہ نے دہرایا ہے کہ جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگتے۔ پارہ نمبر 25 میں تو اس کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا، جب ان کو دکھ آتا ہے تو پھر اللہ کے نام بھی لیتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، اور پھر بالخصوص اس میں کفار کی عادت کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کفار جو ہے وہ شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن جب ان کی کشتیاں الٹنے لگتی تھیں، جب وہ بڑے غم میں پڑ جاتے تھے تو پھر انہیں اللہ یاد آ جاتا تھا، اور پھر جیسے ہی وہ غم ٹل جاتا تھا تو اللہ کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور یہ پھر مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ جیسے ہی کوئی درد پڑ گئی، کوئی ایسی بیماری آ گئی، کوئی ایسی وائرس میں مبتلا ہو گیا، تو پھر اللہ اللہ اور ذکر اور تسبیح اور مصلی، میرا خیال ہے یہ انسانی نفسیات کا حصہ ہے۔ ہاں یہ حصہ، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے بطور الرٹ بیان کیا نا کہ ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے، کہ جب سکھ آتا ہے تو پھر کیوں تم اپنی پیٹھ دکھاتے ہو، کیوں بھاگ جاتے ہو، کیوں کمر دکھاتے ہو، پھر میرا نام تمہاری زبانوں پر کیوں نہیں جاری ہوتا۔ بزرگوں نے کتنی خوبصورت بات لکھی کہ جو سیج پر اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر کانٹوں کے وقت اسے صدانے کے بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دردوں کا مداوع کر دیتا ہے، اس کی بیماریوں کو شفا میں بدل دیتا ہے۔ تو بیماریاں آنے سے پہلے جب صحت ہو تو اس وقت اللہ کو صدا دینی چاہیے۔ یہ قرآن مجید کے مضامین اس پر ہمیں ابھارتے ہیں اور ہمیں اس پر جو ہے نا وہ تنبیہ بھی کرتے ہیں، سبق بھی ملتا ہے کہ ہماری زندگی کے جو سکھ کے ایام ہیں نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ذکر کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو سکھوں میں ذکر کے ساتھ زندگی کو وابستہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے دکھ بڑے آسان ہو جاتے ہیں۔ عیش میں یاد خدا اور تیش میں خوف خدا، یہ رہنا چاہیے حضرت۔ تو آپ اس پہ کچھ فردر اضافہ کرنا چاہیں، اور اس کے ساتھ جو آیت 62 سے 65 تک اس کو بھی یہ آیات مقدسہ ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ کا قرب دو طرح کا ہے۔ ایک قرب وہ ہے جو ہر شے کو میسر ہے، اور اگر یہ قرب نہ ہو تو کوئی شے اپنا وجود قائم نہ رکھ سکے، فنا ہو جائے، جس کے بارے میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید فرمایا گیا کہ میں شے رکھ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ قرب ہر شے کو میسر ہے۔ دوسرا قرب ہے جسے قرب محبت اور قرب خاص کہتے ہیں، یہ اللہ کے پیاروں، اللہ کے دوستوں کو میسر آتا ہے۔ جس کو یہ قرب میسر آئے اسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ اب اس قرب کے بھی مختلف درجات ہیں، کسی کو کسی درجے کی قرب حاصل ہے، کسی کو اس سے اعلیٰ درجے کا قرب حاصل ہے، کسی کو اس سے بھی اعلیٰ درجے کا اللہ کا قرب حاصل ہے، اور سب سے بڑھ کر سب سے منتہا درجے کا قرب جسے حاصل ہے وہ اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، اللہ کے جو یہ قریبی ہے نا، ولی کا ایک معنی قریب ہوتا ہے، محب ہوتا ہے، تو اللہ کے ان قریبیوں کو، ان دوستوں کو، ان ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ کس چیز کا خوف نہیں ہے؟ برے انجام کا، قیامت کے دن پھنس جانے کا، بلکہ یہ قیامت کے دن خوف اور غم سے آزاد ہوں گے۔ حزن جو فرمایا گیا ہے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب اپنی ذات کا غم ہو تو اسے کہتے ہیں غم، اور اگر اپنی ذات کا غم نہ ہو، کسی اور کا غم ہو تو اسے کہتے ہیں حزن۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں اپنی ذات کا خوف ہوگا نہ دوسروں کا غم ہوگا۔ دوسروں سے مراد مفسرین کرام نے فرمایا وہ جو ان سے ریلیٹڈ ہوں گے، جو ان کے دامن سے وابستہ ہوں گے، کیونکہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم فرمایا گیا ہے کہ ان کے قریبی بھی محروم نہیں رہیں گے، وہ بدبخت نہیں رہیں گے، تو اس لیے اللہ ان کے برے انجام کے غم سے بھی اپنے قریبیوں کو بچائے گا۔ یعنی ان کے جو متعلقین، متوسلین، مریدین، معتقدین، ان سے وابستہ جو اہل صدق و صفا ہے، جو نظریات، افکار اور اعمال کے لحاظ سے انہیں فالو کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اس آیت میں وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ میں بشارت موجود ہے۔
صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، حدیث قدسی رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہاں پر بھی یتقرب فرمایا گیا، تو یہ جو اللہ کا قرب ہے اسی کو ولایت کہتے ہیں۔ یہ جو نوافل کے ذریعے ہے تو اس میں بعض اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید فرائض جو ہیں اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، اور بہت سے ہمارے نام نہاد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس میں کمی، اور نوافل کا درجہ ہی فرائض کے بعد آتا ہے۔ سبحان اللہ، فرائض تو فرض ہیں، کیا کہنے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، ہمارے جو میاں صاحب کرنا ہی شرک پوری تھے، کرنا ہے۔ جی، میاں شیر محمد شرک پوری، ان کے ملفوظات میں انہوں نے لکھا ہے کہ نوافل سے یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے، تو جو فرائض اور سنن ہے اس سے پھر آدمی کس درجے پہ پہنچ کس درجے پہ پہنچتا سبحان ہے۔ اللہ۔ میں اپنے پینلسٹ کے شکریہ کے ساتھ آج کا قرآنی وظیفہ اولاد نرینہ کے حصول کی دعا، جس شخص کی اولاد نہ ہو وہ 40 دن تک 1000 مرتبہ روزانہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم کا وظیفہ کرے، انشاءاللہ بہت جلد اس کی مراد پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے سرفراز کرے، اور جن کی ہیں ان کو اطاعت، تابع داری اور فرما برداری اور والدین کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اویس علی صابری۔ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری شان جل جلالہ، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، جسے چاہے تو وہ عزیز ہے، اور جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے، جسے چاہے تو وہ عزیز ہے، جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے، تیرے ہاتھ ذلت و آبرو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیرا فیض فیض عظیم ہے، تو ہی میرا رب کریم ہے، تیرا
عظیم ہے، تو ہی میرا رب عظیم ہے، میرے دل میں ہے تیری آرزو، تیری شان جل جلالہ، کبھی حمد تیری لبوں پہ ہو، کبھی نعت تیرے حبیب کی، کبھی حمد تیری لبوں پہ ہو، کبھی نعت تیرے حبیب کی، ہے ریاض کی یہی جستجو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل